دعا کرتے یا اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر، غیب سے مدد کر، کی غیب سے مدد کر، اور ہمارے بیت المقدس کی یا اللہ پاک حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بھی ادا ہوا ہے ابو عبیدہ فی الجنہ، وہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کا مژدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا، جسے ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی 10 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں۔ اور پھر نگران شورا نے عاشقان رسول کے ہمراہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اس سال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا اور کلام بھی پڑھا۔ اور پھر صحابی رسول حضرت سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف جاتے ہوئے نگران شورا نے مدنی خبروں کو بتایا۔ صحابی رسول حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف اس وقت بڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی بہادر صحابی شمار کیے جاتے ہیں۔ لوگ جنگوں میں جو جنگی زرے پہنتے ہیں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، یہ زرے تو پہنتے ہی نہیں تھے، یہ اپنے اوپر کا لباس بھی اتار دیتے تھے کہ کوئی ڈر و خوف ہی نہ رہے۔ یہ کمال کی بات تھی ان کی جو بہن تھی حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بہادر تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مسلمانوں کے سپہ سالار یہ ان کی بہادری کو مانتے تھے۔ 1000 اونٹ کی قربانی دے کے، یعنی کہ چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ جبکہ سیدنا زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کے موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا۔ اسی دوران نگران شورا نے حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دے کر اس سال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ اور اب اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات کے بارے میں، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بر بیانات کیے، ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی جبکہ ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ اور اپنے ناظرین کو بتائیں، رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے 9 اکتوبر کو سرگودا پنجاب پاکستان کی جامع مسجد عزیزیہ میں سنت و برا بیان کیا، جبکہ 7 اکتوبر کو سرگودا میں ہی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور ٹیلی تھون مہم میں حصہ ملانے کی ترغیب دلائی۔ 9 اکتوبر کو رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے لاہور کی ایک مارکیٹ میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے تاجران کو ٹیلی تھون مہم میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ 9 اکتوبر کو واٹر سپلائی روڈ سرگودا پنجاب پاکستان کی جامع مسجد عزیزیہ میں سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا نے سنت بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتاتے ہوئے عاشقان رسول کو ٹیلی تھون میں حصہ لینے اور زیادہ سے زیادہ یونٹس جمع کروانے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا کی جامعۃ المدینہ فیضان اتار واٹر سپلائی روڈ سرگودا میں بھی تشریف آوری ہوئی، جہاں انہوں نے طلبہ کرام کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور انہیں 12 دینی کاموں میں حصہ لینے اور کسی شعبے کے تحت تنظیمی ذمہ داری لینے کا ذہن دیا، جس پر طلبہ کرام نے اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اتاری نے 7 اکتوبر کو سرگودا پنجاب پاکستان میں سرگودا فلور مل کے آنر اور شاہپور سرگودا میں تاج مارکی کے آنر سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا۔ رکن شورا نے شخصیات کو دین متین کی خدمت کرنے کے لیے ٹیلی تھون مہم میں حصہ لینے اور زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کروانے کی ترغیب دلائی، جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے ہال روڈ کی مارکیٹ میں تاجروں سے ملاقاتیں کی اور انہیں دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ رکن شورا نے تاجروں کو ٹیلی تھون مہم کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے یونٹس جمع کروانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے آخر میں دعا بھی کروائی۔
اور اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 5 اکتوبر کو لیاقت آباد کراچی سندھ پاکستان میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا۔ دوسری جانب لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن کے ایک نجی ہوٹل میں 8 اکتوبر کو اسٹاف کے لیے طہارت کورس کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لیاقت آباد کی ایک مسجد میں 5 اکتوبر کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل پرسنز اور دیگر نے شرکت کی۔ محفل نعت میں نابینا اسلامی بھائی نے تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف پڑھی، جس کے بعد ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسپیشل پرسنز ناظم آباد نے سنت و بھرا بیان کیا، جس کی اشاروں کی زبان میں ترجمانی بھی کی گئی۔ محفل نعت میں شرکاء کو نمازوں کی پابندی کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں قائم ایک نجی ہوٹل میں 8 اکتوبر کو طہارت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہوٹل مالک، جنرل مینیجر اور اسٹاف سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ نگران گلبرگ ٹاؤن مشاورت نے طہارت کے مسائل بتاتے ہوئے شرکاء کو وضو اور غسل کے فرائض بتائے اور دیگر موضوعات پر رہنمائی کی۔ نگران گلبرگ ٹاؤن نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ناظرین 2 اکتوبر 2025 کو ملتان پنجاب پاکستان میں قائم اسلامیہ طبیہ کالج میں شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم اسلامیہ طبیہ کالج 2 اکتوبر کو شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت 11ویں شریف کی مناسبت سے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج پرنسپل، پروفیسرز، حکماء اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، فرائض کی پابندی کرنے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں صلاۃ السلام پڑھا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا بھی کروائی۔ 6 اکتوبر 2025 کو کھچی میانی مسجد کماڑی کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم کفل مدینہ اجتماع ہوا، جس میں کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و برا بیان کیا، جبکہ 6 اکتوبر کو ہی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کماڑی کراچی سندھ کے کمبھیلا چوک کی اسلامیہ مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا۔ دوسری جانب پتوں کی پنجاب پاکستان کے اطراف کی ایک مسجد میں سحری اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کماڑی کی کچھی پاڑا کی کچھی میانہ مسجد میں 6 اکتوبر کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت یوم قفل مدینہ اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دیگر نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو فضول گوئی سے بچنے، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے علاقائی دورہ بھی کیا، جس میں عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ کماڑی کراچی سندھ پاکستان کے ایک اور علاقے کمبیلا چوک میں قائم اسلامیہ مسجد میں بھی 6 اکتوبر کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، 12 دینی کاموں میں حصہ لینے، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں پر استقامت پانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ 72 نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے کا ذہن دیا اور ہر ماہ اس رسالے کو ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر پتوکی کے اطراف گاؤں نتھے خالصہ میں قائم جامع مسجد گلزار مدینہ میں سحری اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت شیخوپورہ سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نماز تہجد باجماعت ادا کی گئی، جس کے بعد عاشقان رسول نے نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت قرآن پاک کا حلقہ لگایا گیا، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا گیا۔ شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر ملتان میں 11 اور 12 اکتوبر کو لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ تا تحصیل سطح کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں پاکستان اور صوبائی سطح ذمہ دار اسلامی بہن نے تنظیمی امور پر گفتگو کرتے ہوئے شعبے کے کاموں کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت ملتان پنجاب پاکستان میں 11 اور 12 اکتوبر کو 2 دن کے لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملتان بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ اس دوران احسن انداز سے شعبے کے کام سکھائے گئے اور شعبے کے کام اسمارٹ ورک کے مطابق کرنے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ شعبے کی پاکستان اور صوبائی سطح کی ذمہ دار نے اسلامی بہنوں میں ہونے والے 8 دینی کاموں پر گفتگو کی، نیز دینی کاموں میں حقوق العباد کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنے کی ترغیب دی۔ اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے
لیے सेशन में होने वाली गुफ्तगू को सराहा और दीनी कामों में हिस्सा लेने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी खबरों का अख्ताम यही करते हैं। मज़ीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर के नेक आमाल का जायज़ा लेना न भूलिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम खबर है ये आम। आजकल लोग जो है सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर वीडियोस अपलोड की जाती है और उन वीडियोस पर ऐड आते हैं। ऐड से कमाई होती है, पैसे मिलते हैं। ऐसी कमाई के हवाले से शरई हुक्म क्या है? जायज़ है। हजूर, अर्ज़ ये करनी थी कि कभी कभी हमारा भी दिल करता है कि इस तरह हम भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे लोगों से अच्छा कंटेंट क्रिएट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अपने नफ्स की तरबियत के लिए कुछ मदनी पूल इरशाद फरमा दीजिए। नफ्स की तरबियत के लिए तो औलिया किराम गारों में और पहाड़ों में बड़ी मतलब उसमें रियासतें करनी होती है। ये नफ्स का कंट्रोल होता है। हजूर, अपने दिल को कैसे मनाएं कि ये इस ऐसी कमाई का जो है वो ख्याल हमारे दिल से निकल जाए? वही अल्लाह के खौफ, अगर अल्लाह का खौफ आ गया ना ये सब निकल जाएगा। ने हराम कमाई की हलाकत खेजियाँ जो हैं इसको मतलब है कि पढ़ें तो समझे। जैसे एक हदीस पाक में है कि हराम का एक लुक़मा पेट में गया तो उस पर अल्लाह पाक, उसके फरिश्ते और ये वगैरह लानत करते हैं। और अगर वो पेट में होते हुए वो शख्स मर गया तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो जिस्म हराम से पला बड़ा वो जहन्नम के ज़्यादा लायक है। इस तरह की रिवायतें जो मुझे अपनी याददाश्त से मैंने उसका मजमून कुछ अर्ज किया। तो हराम जो है ना वो अपने काम का नहीं है, इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बुजुर्गों का मदनी चैनल प्रोग्राम अब मैं क्या करूं। हमारे यहाँ बहुत अजीब हालात हैं। सुबह उठते हैं तो माज़ अल्लाह नमाज फजर कज़ा हो चुकी होती है। सुबह उठकर दुनियावी कामों की फिक्र होती है। घड़ी पर नजर पड़ती है तो दिल से आह निकलती है, हाय देर हो गई। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर दिन इस सफर में एक नया मोड़, एक नई कहानी लेकर आता है। सूरज का हर तुलू हमें ये पैगाम देता है कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर एक नया बाब लिखा जा सकता है। सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत का शौक बढ़ाए। अगर सुबह अल्लाह पाक के जिक्र, शुक्र और नेकी की नीयत से शुरू हो तो दिन भर के आमाल में बरकत और आसानियां उतरती हैं। देखिए प्रोग्राम अब मैं क्या करूं बरोज इतवार मदीना मुनव्वरा में सुबह 8 बजे और पाकिस्तान में सुबह 10 बजे मदनी चैनल पर। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। हिर्स कहते हैं लालच, हिर्स। इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन ये है किसी चीज से जी ना भरने और हमेशा ज्यादती की ख्वाहिश रखने को हिर्स और हिर्स रखने वाले को हरीस कहते हैं। अच्छा, इससे फरागत नहीं हो सकती, ये बाकी रहती है, इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी किस्में, हिर्स सिर्फ मालो दौलत में नहीं होती। हिर्स की कई किस्में, नेकियों की भी हरीस होता है बंदा, नेकियों का भी हरीस होता है। ये नेकी ना चली जाए, वो नेकी ना चली जाए, ये नेकी हो जाए, वो नेकी हो जाए। नेकी की ख्वाहिश होती है कि मैं ये भी नेकी करूं, वो भी नेकी करूं, ये भी मेरे काम कर लूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, आज तुम में से किसने रोजा रखा? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, मैंने। फिर पूछा, आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की?
تو آپ نے عرض کی میں نے. پھر ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے. پھر ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ عادتیں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں 2, 5, 10, 15, 20 واقعہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کے بیان کرنے میں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا دیگر بزرگان دین نیکی کرنے پر کس قدر ان کو یہ خواہش تھی کہ ہم سے نیکی ہو. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. جی ناظرین آپ تیار ہیں وہ سلسلہ جس کا لاکھوں عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے. علم دی تو نور ہے ہاں بالیقین نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ. اتوار پیر منگل اور بدھ ہفتے میں ہوں گے 4 دن اور رات 9 بجے ہم ہوں گے براہ راست ذہنی آزمائش سیزن 17 کے ساتھ. پاکستان بھر سے 24 ٹیمیں ہیں. علم دین سیکھنے کا شاندار موقع ہے. ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو 4 چیزوں کی محتاج ہیں؟ بہترین اور بدترین مال کون سا ہے؟ مال حرام کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مال حرام سے اگر صدقہ دیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اسے خرچ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے والے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ملکوت اعظم میں عظمت والا شمار کیا جائے گا. علم سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. دلچسپی بھی ہوگی، مقابلہ بھی ہوگا اور ہاں اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی. اسٹوڈیو آنا چاہیں تو بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوگا، عشق رسول کی باتیں بھی ہوں گی، یاد مدینہ بھی ہوگی. تو تیار ہو جائیں اپنے راتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو آئیے جوائن کیجیے ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 17 میں براہ راست. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. رکیں، ایسا نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو آپ اس طرح اگر اس میں شیشے ڈالیں گے تو کوئی جانور زخمی نہ ہو جائے. خیال کیجئے اپنوں کا اور جانوروں کا بھی. ناظرین ایک نیا ایپیسوڈ ہے اور لانگ ڈرائیو پر رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کئی ذمہ داریاں ہیں، کئی رہیں اور بہت سارے علاقوں میں آپ کا آنا جانا رہا، کتنا ٹریول کیا ہوگا؟